آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا۔ میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ اور میرے ساتھ ہیں ہمارے مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جنات کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جی فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ کا سوال ہے کہ جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں اسلام جو ہے مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اس طرح پچھلے سوالوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جنات کا وجود ہے اور جنات جو ہے انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جنات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دیتا ہے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اب ہم قرآن مجید کو پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا جو ہے نا وہ سائنسدان اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کو غلط کہتا ہے، لیکن غلط کہنے سے پہلے اس کو خود یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں۔ تو صحیح اور غلط کا پتہ جو ہے ہمیں اسلام سے پتہ چلتا ہے، رب کے قرآن سے پتہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27واں سپارہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ بالکل صاف اور واضح الفاظ جو ہے نا، پچھلے 2 سوالوں کے اندر بھی یہ آیت جو ہے نا گزر چکی ہے، وہاں بھی جو ہے نا اس میں سے کچھ دلیلیں جو ہے نا ہم وہ بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بالکل صاف اور واضح جو ہے موجود ہے کہ جنات کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ جس طرح انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے اللہ کی عبادت ہے، ہمارے ہاں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بندہ بندگی سے ہے، بندہ بندگی سے ہے، بندہ جس کی بندگی کرتا ہے اسی کا بندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جس طرح وہ عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ایک دوسری کو کہہ دیتی ہیں کہ تیرا بندہ آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ بندہ نہیں، بلکہ یہ بندہ عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، جس طرح عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندگی کرنے والا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جنات اور انسان ان دونوں کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ان دونوں کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان دونوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 130۔ اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اللہ فرماتے ہیں اے گروہ جنوں انس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ مطلب قیامت کے دن کے انجام سے، سزا و جزا سے ڈراتے تھے۔ تو وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ مطلب وہ انکار کریں گے اپنے آپ کا کہ ہم نے جھٹلایا تھا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے صاف اور واضح الفاظ کے اندر کہا ہے اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس قیامت کے دن کے
انجام سے ڈراتے تھے تو وہ کہیں گے ہاں، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو یہ آیات جو ہے بالکل صاف اور واضح اس بات کی دلیل ہیں کہ جنات کی اور انسان کی پیدائش کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جنات کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو اسلام نے، قرآن نے، ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ مختصر اور جامع جو ہے وہ آپ کو جواب دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر، آیت نمبر پھر جو ہے نا نوٹ کر لیں، سورہ زاریات آیت نمبر 56 اور سورہ انعام آیت نمبر 130، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی پیدائش کا مقصد جو ہے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں سمجھا دیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کے سوال کا جواب ملاحظہ فرمایا ہے۔ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور فالو کیجیے۔